بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، زندگی تو سب کے پاس ہے، انسانوں کے پاس بھی ہے، شیطان کے پاس بھی ہے اور جانوروں کے پاس بھی ہے۔ یہ تین مخلوقات ہیں، انسان، شیطان اور جانور۔ ان تینوں کے پاس زندگی ہے۔ جانور بھی زندگی گزارتے ہیں، ان کے ہاں بھی راتیں دن، صبح شام، ان کے ہاں بھی بھوک پیاس، نر مادہ، سردی گرمی، یہ ساری چیزیں جانوروں کے ساتھ۔ شیطان کے پاس بھی زندگی ہے، اس نے تو مانگی تھی اور اس کی تو پوری زندگی ہی۔ ان تینوں میں سب سے اونچا اللہ کے ہاں جو ہے وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات۔ اسی لیے وہ کہا کہ ایک ہے زندگی گزار کر دنیا، جانا تو ہے ہر ایک کو، دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گھروں میں خوشیاں منائی جاتی ہے اور مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے، حالانکہ اس بچے کا آخرت کا سفر اسی دن شروع ہو گیا۔ اب کہتے ہیں 10 مہینے کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، کہ وہ اتنے سال آخرت کے قریب ہو گیا موت۔ تو اصل تو جو آیا ہے جانے ہی کے لیے آیا ہے۔ اب اس میں علماء یوں کہتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے، ایک ہے زندگی گزارنا اور ایک ہے زندگی بنانا۔ جہاں تک گزارنے کا مسئلہ ہے اس میں تو ساری مخلوقات برابر کی شریک ہے، کیا انسان اور کیا جانور۔ سب کے یہاں راتیں، سب کے یہاں ہفتے، سب کے یہاں مہینے، سب کے یہاں پیدا ہونا، سب کے یہاں مرنا، یہ تو سب ہوتا ہے۔ انسان جس کو اشرف المخلوقات اور جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور ہمارے آپ کے لیے تو نور علی نور، سونے پر سہاگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے جب اس امت کا تذکرہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ امت مانگی تھی، یہ مجھے دے دی۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ تو نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے فضائل اور اس کی خوبیاں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمنا کی کہ اللہ پاک اگر مجھے امت نہیں دیتے تو کم سے کم مجھے اس امت میں سے بنا دیجئے۔ انہیں معمولی بات نہیں ہے، اتنا بڑا پیغمبر امتی ہونا چاہتا ہے، لیکن بہت سی چیزیں چونکہ ہم لوگ جانتے ہی نہیں، ہم سیکھتے ہی نہیں، ہم پڑھتے بھی نہیں، ہم تو چیزوں ہی کا بھاؤ جانتے ہیں، یہ کپڑا نہیں، یہ فلانا نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، بس اسی میں رات دن گزار دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے ابھی جمعے کو کہا تھا کہ شریعت نے ہر چیز کی لیمٹ بتائی ہے۔ کمانے کو منع نہیں کیا، لیکن کمانا کتنا، کیسا۔ کھانے کو منع نہیں کیا، لیکن کھانا کتنا، کیسا، ہر چیز کی۔ اور اسی لیے وہ میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جا رہے تھے، ایک جگہ ٹھہرنا تھا، نہیں ٹھہرے، آگے نکل گئے تو آگے جا کے کہا کہ بھئی ہم تو تھک گئے، کہاں ہے وہ کھانا؟ کہ وہ تو مچھلی تو سمندر میں چلی گئی، شیطان نے بھلا دیا۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ زندگی کے جس شعبے میں وہ عقیدہ ہو، عبادت ہو، اخلاق و عادات ہو، شادیاں ہو اور غم و خوشی ہو، اندھیرا اجالا ہو، ہر چیز میں شریعت نے ایک حد بتائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھکنا جہاں ٹھہرنا تھا اس سے آگے نکل گئے، اس لیے تھک گئے۔ اس پر علماء نے کہا کہ کھانے کمانے میں، پہننے اوڑھنے میں، جینے مرنے میں، جہاں بھی شریعت کی حد سے آگے نکل جاؤ گے پریشانیوں کا سامان ہوگا۔ یہ جو اس وقت ساری دنیا پریشان ہے نا، پریشانی کہیں سے نہیں آتی، اور سکھ اور اطمینان اس کا تعلق سیدھا اللہ کی ذات سے ہے، وہیں سے آتی۔
اور اس کے یہاں ایک ہی ضابطہ ہے، اس کے یہاں کالا گورا مالدار غریب چھوٹا بڑا یہ بیاتری اور یہ وہ خاندان اور یہ چنی اور چنائی، یہ کچھ نہیں ہے۔ جو سچی بندگی کے ساتھ حکموں والی زندگی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے ساتھ چلتا ہے، کھائے گا کمائے گا۔ صحابہ کی کیسے کتنی اولادیں، ان کی اولاد حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جماعت آئی، کہاں کی؟ وہ بنو ثقیف، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے تھے، اور جس قبیلے کے لوگوں نے بچے آپ کے پیچھے لگا دیے تھے اور آپ کو پریشان کیا تھا۔ اللہ محنت کا نتیجہ اللہ لاتے ہیں، ہمارے ذمہ محنت کیا، حضور کی محنت طائف میں، لیکن کیسے کیا؟ وہی دن اللہ نے دکھایا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں جنگ باہر اپنے جانور چرا رہے تھے تو دھول اڑتی ہوئی دیکھی۔ تھوڑی دیر میں جب غبار بیٹھ گیا تو کچھ چہرے نظر آئے کہ بھاگے ہوئے آئے۔ بھائی تم کو لوگ کون ہو، کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو طائف سے آئے ہیں۔ تو طائف کے کون سے خاندان کے ہو؟ کہ ہم بنو ثقیف ہیں، بنو ثقیف، چونکہ حضور وہیں تشریف لے گئے تھے۔ تو کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کلمہ پڑھنے ہیں۔ یہ قبیلہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنا سارا کاروبار بھول گئے اور ہانپتے کانپتے مارے خوشی۔ راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، بھائی مغیرہ خیریت تو ہے کیا؟ اجے آج مت پوچھو، آج کی خوشی کا دن مت پوچھو، کیا ہوا؟ کوئی لڑکے کی بات کرتے ہو، 100 تو دفن کر چکا ہوں اور 120 موجود ہیں۔ کتنے؟ تم مت گھبرانا، 2 یا 3 بس والے، ہاں 2 یا 3 بس۔ 220 بچے تھے، کاروبار بھی تھا، لیکن کہ اصل ہماری خوشی اللہ جس میں خوش اور اللہ کے رسول جس خوش، یہ خوشخبری سنانے کہ وہ بنو ثقیف جہاں آپ تشریف لے گئے تھے اور جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، لیکن اللہ آج ان کو لایا اس میں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دین کی محنت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دین کی محنت میراث میں دے کر گئے ہیں اس امت کے بچے بچے جو جتنا، یہ سارا دین اللہ نے، یہ ہماری زندگیوں میں آوے، یہ اللہ کا بہت خصوصی کرم۔ یہ کبھی 10 دن محرم، کبھی عاشورہ دیتے ہیں، کبھی یہ بقرعید کے 10 دن، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی خصوصی رحمتوں کے۔ اب عرفات کا دن جو ختم ہوا، اللہ کی کیسی رحمتیں، کتنا دینا چاہتے ہیں، ان کو تو دیتے ہی ہیں، وہ جس کے لیے مانگے ان کو بھی دیتے ہیں۔ ایسے ہی بقرعید، یہ ملت ابیکم ابراہیم، صحابہ نے پوچھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے، پھر اس پر ہم کو کیا ملے گا؟ صحابہ کی خاص بات کہ ہم جو عمل کریں اس عمل پر ہم کو ملے گا کیا؟ جیسے ہم رات دن دیکھتے ہیں نا، بھئی میں مارکیٹ میں بیٹھا ہوں، مارکیٹ سے مجھے ملے گا کیا؟ دکان لگائی ہے، دکان سے مجھے ملے گا کیا؟ میں نوکری کرتا ہوں، ملے گا کیا؟ ہمارے تو سامنے یہی ہے تھوڑا سا، اعلم انما الحیات الدنیا، جو آیت میں نے پڑھی نا قرآن کی شروع کی، یہی کھیل تماشا، لینا دینا، اور کھا لیا پی لیا اور مر گئے۔ نہیں، ایک ہے زندگی گزارنا اور ایک ہے زندگی بنانا۔ اسی لیے بنی ہوئی زندگی کا کامل مکمل نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی انسانوں میں سے تھے، انما انا بشر مثلکم، آپ نے قرآن میں ہے، سورہ کہف میں ہے، میں بھی تمہارے، لیکن بشریت کے ساتھ عبدیت کے بندے کیسے ہیں؟ عبدہ و رسولہ، اللہ کی بندگی کا، اور پھر اللہ نے جس کام پر لگایا اس کام کا ایسا حق ادا کیا کہ عرفات کے میدان میں سب کو گواہ، سب سے گواہی لی اور پھر اللہ کو گواہ بنا، اللہ تو نے جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا یہ سارے گواہ ہیں، میں نے اس کا حق ادا کیا۔ میرے دوستوں انہی میں سے تو صحابہ نے جب پوچھا تھا تو حضور نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا یہ حکم ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ بیٹا میں اپنے ہاتھ سے تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، تو کیا کہا، جواب کیا دیا تھا؟ 8 سال کے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، 8 سال کے۔ افعل ما تؤمر، ابا جی اس گھر میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں، کبھی ماں کی گود میں ہوا، کبھی آپ سے میں نے تو آنکھ کھولتے یہ دیکھا ہے کہ ہماری زندگی کی تو قیمت ہی، ہماری زندگی کی تو قیمت ہی اللہ کے حکموں سے ہے۔ جس زندگی میں اللہ کا حکم نہیں ہو تو جانور بھی جیتا ہے، اس کے پاس بھی رہتے تھا۔ جو آپ کو حکم ملا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ابا چھری